السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں تمام تارکین وطن اور اماراتیوں کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان ہو گیا۔ 10 روز کے لیے لازمی قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں خیرات و عطیات سے متعلق نیا قانون آ گیا۔ قانون کا اطلاق ان تمام اداروں اور تنظیموں پر ہوگا جو عطیات اکٹھے کرتی ہیں۔ امارات میں محظوظ ملینئر لاٹری کا اعلان ہو گیا۔ قرنطینہ میں بیٹھے شخص نے 10 لاکھ درہم کا انعام جیت لیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا ویکسین کا مفت حصول، شہریوں کو کیا کرنا ہوگا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان کی سائیکل پر شتر مرغوں کے ساتھ دلچسپ ریس، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 6 جنوری بروز بدھ کرونا وائرس کے 2067 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 2,81,766 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,199 صحت یابیوں کے بعد صحت یابیوں کی کل تعداد 1,95,520 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے مزید 4 ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 689 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا ویکسین کا مفت حصول، شہریوں کو کیا کرنا ہوگا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ متحدہ عرب امارات میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا ویکسین نجی ہسپتالوں میں مفت لگائی جائے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے مفت حصول کے لیے مقامی شہری اور ملک میں مقیم غیر ملکی پیشگی اطلاع کے بغیر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ویکسین کے لیے انہیں صرف شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی ریاستوں اور ابوظہبی کے کئی نجی ہسپتالوں میں کرونا ویکسین کا انتظام کیا گیا ہے۔ اماراتی وزارت صحت کی جانب سے نجی ہسپتالوں کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے جہاں مفت کرونا ویکسین کا بندوبست کیا گیا ہے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان کی سائیکل پر شتر مرغوں کے ساتھ دلچسپ ریس، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ ایک دلچسپ صورتحال میں سائیکل چلانے کا شوق پورا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ حمدان نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو کلپ پوسٹ کیا جس میں 2 شتر مرغوں کو ایک سڑک کے کنارے ریت پر تیزی سے چلتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ اس کے مقابل سائیکل سوار سڑک پر موجود نظر آئے۔ یاد رہے کہ شتر مرغ کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ امارات میں محظوظ ملینئر لاٹری کا اعلان ہو گیا۔ قرنطینہ میں بیٹھے شخص نے 10 لاکھ درہم کا انعام جیت لیا۔ تفصیلات کے مطابق 45 سالہ سینگ بونگ سنگاپور کا رہائشی ہے جو ہر ہفتے محظوظ کی لاٹری خریدتا تھا، مگر اس پر پہلی بار قسمت مہربان ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ محظوظ انتظامیہ نے مجھے فوری طور پر میری خوش نصیبی کی اطلاع دی جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اگر میں اس قرنطینہ میں نہ ہوتا تو شاید نیٹ فلیکس دیکھ رہا ہوتا اور اپنی ای میل اتفاقاً نہ دیکھنے پر مجھے شاید کافی دیر سے خبر ہوتی۔ سینگ کا کہنا ہے کہ اس نے انعامی رقم کو استعمال میں لانے کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ وہ اس انعامی رقم میں سے بڑی رقم اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی خاطر بینک میں جمع کروا دے گا اور باقی رقم سے اپنی بیوی کے لیے اس کی من پسند شے خریدے گا۔ متحدہ عرب امارات میں خیرات و عطیات سے متعلق نیا قانون آ گیا۔ قانون کا اطلاق ان تمام اداروں اور تنظیموں پر ہوگا جو عطیات اکٹھے کرتی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کونسل کی جانب سے بحث کے بعد نئے قانون کی منظوری دے دی گئی۔ نئے قانون کا اطلاق مملکت میں عطیات اکٹھے کرنے والی تمام تنظیموں پر ہوگا جن میں فری زونز بھی شامل ہیں۔ اس قانون کے مطابق کسی فرد یا تنظیم کو عطیات دینے کے لیے قانون کی مختلف شقوں پر پورا اترنا لازمی ہوگا۔ کسی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس قانون میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی ایسوسی ایشن یا تنظیم کو اسی صورت میں رفاہی یا فلاحی تنظیم قرار دیا جائے گا جب وہ حکومت کی جانب سے کسی خاص شعبے میں عطیات اکٹھے کرنے کی اجازت کے لیے سرٹیفکیٹ وصول کر لے گی۔
दुबई में तमाम तारिकीन वतन और अमारातियों के लिए नई पाबंदियों का ऐलान हो गया। 10 रोज के लिए लाजमी करंतना में रहना होगा। तफसीलात के मुताबिक DHA की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि किसी फर्द में कोरोना की तस्दीक होने के फौरन बाद इसके साथ राब्ते में रहने वाले या साथ में रिहाइश पजीर अफराद को फौरी तौर पर 10 रोज के लिए करंतना में रहना होगा। बेशक इन अफराद की जानिब से तसल्ली के लिए करवाए गए PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव ही क्यों ना आई हो, ये पाबंदी लाजमी होगी। इन अफराद को सांस लेने में दुश्वारी या दीगर कोरोना अलामात पर भी ध्यान देना होगा। इस सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि वो तमाम अफराद जो किसी शख्स में कोरोना की तस्दीक होने से 2 रोज कबल या इसके ठीक हो जाने के बाद भी राब्ते में रहे हों, इनके लिए टेस्ट की पाबंदी लाजमी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।